اللہ کہتے رہتے. ہم کون؟ ہمیں تو چاہیے دہراتے ہی رہے، استغفار کرتے رہیں، معافیاں مانگتے رہیں، اور ساتھ یہی کہتے رہیں کہ اللہ ہم اب جتنا جی چاہے زور لگائیں، جو کمی ہوگی پوری نہیں ہو سکتی، تیرا فضل اور کرم ہی ہاتھ پکڑے گا. اس سلسلہ میں جو بات حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے بیان فرمائی نا، جو نمازیں بھی پہلے سے پڑھ رہے ہیں، روزے، سب کو سوچنا چاہیے کیا ہے ہمارے عمل. یہ گناہ گاروں کی بات تو اگر یہ جو سمجھتے ہیں ہمارے پاس بڑیاں نیکیاں، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے پاس کوئی شخص مہمان ٹھہرا، تو اللہ کے ولی تھے، نیک آدمی تھے جن کے پاس ٹھہرا، رات کے وقت تہجد پڑھتے تھے. کئی دن یہ ٹھہرا تو رات کے وقت یہ دیکھتا ہے کہ جب وہ نفل پڑھتا ہے تو صبح ہونے کے قریب آواز آتی ہے کہ قبول نہیں، جو کچھ تو نے کیا قبول نہیں ہے. 2-3 دن کے بعد اس نے کہا کہ حضرت میں روزانہ یہ آواز سنتا ہوں. انہوں نے رو کر فرمایا بیٹا 40 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے یہ آواز آتی. تو اس نے کہا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ جب یہ آواز آتی ہے کہ قبول نہیں ہے تو آپ کیوں پھر کرتے؟ تو اس نے رو کر کہا کہ توانی ازاں دل برداشتن کہ دانی کے بیو تواں ساختن. منہ تو ناراض ہو کر اس سے آدمی موڑ لینا جس کے بارے میں سمجھے کہ اس کے بغیر گزارا ہو سکتا، کوئی اور ٹھکانا ہو تو سمجھ لے کہ ناراض ہے، چلو چھوڑ بیٹا کہاں جاؤ، قبول کرے یا نہ کرے کوئی جگہ ہے. تو پھر آواز غیب سے آئی قبول است گرتے ہنر نیست کہ جز ماں بنا پناہ ہے دیگر نیست. تیری بات قبول ہو گئی کیونکہ تو نے یہ سمجھ لیا کہ میرے سوا تیرا کوئی ٹھکانا نہیں، اب میں نہیں تجھے دتکاروں. تو اس لیے یہ ذہن ہم میں پیدا ہونا چاہیے. یہ بات پہلے ہی نہیں ہم سے کچھ ہوتی، مگر اگر ہے بھی تو یہ بھی اس کا فضل ہی ہمارے پلے کیا ہے. تو نہ کوئی گناہ گار یہاں مایوس ہو، کوئی مایوسی کی بات نہیں. رحمت یہ چاہتی ہے کہ اپنی زبان سے کہہ دے گناہ گار کے تقصیر ہو. اتنا مان لے بیڑا پار. جو مانتے نہیں جمے رہتے ہیں یاشیوں میں یہ بدقسمت ہیں، ورنہ کسی موقع پر آدم علیہ السلام کے بارے میں ائمہ طاہرین نے یہ روایت بیان فرمائی اہل بیت نے کہ آدم علیہ السلام سے جب وہ لغزش ہو گئی اور اللہ نے معاف کر دیا، آدم علیہ السلام نے کہا اللہ میں بھی غلطی کرتا ہوں، میری اولاد بھی کرے گی تو کیا ہوگا پھر؟ تو اللہ نے کہا تم بے فکر ہو جا، میں اگر تم غلطیاں کرتے رہو گے تو میں معاف کرتا رہوں گا، معافی مانگتے رہنا جیسے تم نے اب، تو پھر معاملہ درست رہے گا. انہوں نے کہا کب تک؟ فرمایا جب تک ڈان گرے میں نہیں آتی اس وقت تک بھی تم معافی مانگ لو گے، میں سارے دفتر پر لکیر پھیر دوں. اس کے بعد بھی کوئی بدنصیب نہیں فائدہ اٹھاتا، پھر کیا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت نے تو چارہ کیا تھا کہ اس کو بخش دے، وہ نہیں چاہتا بخش. تو آپ بے فکر ہو جائیں، گناہ کی کوئی پرواہ نہ کریں. ہمارے گناہ جو ہے نا اللہ کی رحمت کے سمندر میں کچھ بھی نہیں ہے. مہربانی جی، مہربانی، بہت بہت شکریہ. اللہ فضل فرمائے. جی مولانا، تو وہ ذہنیت پیدا کر کہ لوگ قرض دے کر خوش ہوں، معاف کر کے خوش ہوں کہ بھائی میرے پاس زیادہ پیسے تھے، میں نے بھائی کی مدد کر دی، اس سے جو ملے گا. تو یہ دنیاوی مدد تو پیسوں کی چلا گیا. آپ دیکھیں نا کہ حرم شریف میں اعتکاف کیا ہوا حضرت امام حسین نے، ایک آدمی آیا، اس نے امام صاحب سے کہا کہ میرا یہ کام ہے، کسی آدمی سے متعلق آپ میری سفارش کریں. آپ نے کہا میں تو اعتکاف میں. اب اس نے حضرت امام حسن رضی اللہ سے جا کر کہا کہ وہ ساتھ چل پائے، اور ساتھ یہ کہا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کو ضرور کہوں، میں نے پہل حسین سے کی، اس سے کہا تھا، مگر انہوں نے کہا میں نے اعتکاف کیا. تو آپ نے فرمایا بھائی 1 مہینہ کوئی مسجد نبی میں اعتکاف کرے اس سے مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ اعتکاف کی بجائے وہ آدمی کے ساتھ جائے، اس کا کام ہو یا نہ ہو اس کی مدد کرے. یہ 1 مہینے کے اعتکاف سے بہتر مسجد نبی کی. اب وہ ذہن تو ہم پیدا نہیں کرتے. ہمارے بعض و تقریریں جو ہیں مناظرے جھگڑے ایک دوسرے کو برا برا کہنے میں لگے ہوئے، دین کہاں سے آئے؟ جی مولانا، ایک ہمارے پاس تحریری سوال موصول ہوا ہے کہ یہ جو الصلاۃ خیر من النوم، یہ بھی بس ابھی کرتے ہیں. ذہنیت اگر علماء نے تبدیل کر دی نا، اس دنیا کی بجائے آخرت کی طرف متوجہ کہ وہاں کے نفع کا حساب لگایا کرو، تو مسئلے سارے سمجھ میں آ جائیں گے. ورنہ ہم جو پڑھتے ہیں اکنامکس ان کو کیسے مطمئن کریں کہ ایک آدمی اپنی رقم دیتا ہے، خطرہ مول لیتا کہ یہ واپس آئے گی نہیں، دوسرا آدمی اس سے فائدہ اٹھا، یہ سود کیوں نہ لے؟ باقاعدہ دلیلیں دیتے ہیں، اس کو کرایہ ثابت کرتے ہیں، ہر شے کا کرایہ لیتے ہیں. یہ رقم کیا سمجھائے گی ہمیں؟ ظاہری نقطہ نظر سے ان کی باتیں بالکل لوگوں کو متاثر کر. جب یہ ذہن میں بیٹھ جاتا ہے کہ جو ضرورت سے زیادہ ملا ہے نا
یہ سود اور نفع کمانے کے لیے نہیں ملا، یہ اس لیے ملا ہے کہ دوسروں کی مدد کر کے تم اللہ کو خوش کر، پھر مزہ ہی اور آئے گا۔ پھر کیوں وہ مانگے گا زیادہ نفع اور ادھار کی قیمت زیادہ مانگے، وہ تو مفت دے گا کہ یار تو نقد نہیں دے سکتا، مفت لے گا۔ مگر یہ ذہنیت ایمان کی دعوت سے پیدا ہوگی، لوگوں کو اللہ، آخرت، جنت اس کی باتیں کریں، شوق پیدا، لوگ خود کہیں گے لعنت بھیجو دنیا کے 4 روپوں پر۔ جی الصلاۃ خیر من النوم، یہ سوال ہے ہمارے پاس تحریری کہ الصلاۃ خیر من النوم۔ جی تو بھائی کا سوال یہ ہے کہ تہجد کی اذان میں بھی یہ الفاظ ادا کیے جا سکتے ہیں یا صرف فجر میں ہی اسے کہیں؟ اب کچھ علماء نے ایسا بھی شروع کر دیا نا کہ وہ تہجد کی اذان میں کہتے ہیں، وہاں لفظ آئے تھے نا کہ اذان اولا میں یہ کہے جاتے تھے، اس کو انہوں نے سمجھ لیا کہ اذان اول یہ ہے اس لیے اس میں کہتے ہیں۔ اصل میں یہ بات نہیں تھی، اذان اول تو کہیں ہوتی ہے کہیں نہیں ہوتی، وہ کوئی ضروری بات تو نہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی مولانا، اصل میں جب حدیث کو آدمی پڑھتا پتہ چلتا کہ اذان اور اقامت دونوں کو حضور اذان کہتے تھے، وہی تاریخ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ۔ مفتی صاحب ایک سوال تھا۔ جی فرمائیے۔ جب جماعت کے لیے تکبیر کہی جاتی ہے ہاں ہاں، تو قاری کہنی چاہیے یا دوہری؟ اچھا، تکبیر کے متعلق آپ کا سوال ہے کہ گہری کہنی چاہیے یا دوہری کہنی جب چاہیے؟ جماعت کھڑی ہوتی ہے تو اس وقت اقامت کہتے ہیں نا، تو دوہری بھی کہتے ہیں لوگ، قاری بھی۔ اس کے بارے میں آپ پوچھتے ہیں نا؟ ہاں جی ہاں جی۔ ہاں میرے بھائی، یہ دونوں سنت ہیں اور لوگوں کو چاہیے کہ ان دونوں سنتوں پر عمل کریں، کوئی نہ جمے ایک پر، کبھی دوہری کہہ دیا کریں کبھی قاری کہہ دیا کریں، بالکل دونوں کی حدیثیں صحیح ہیں، کوئی نہ پہلے کیا نہ بعد کیا، نہ کوئی ناسخ ہے نہ منسوخ ہے، یہ سنتوں سے بیر ہے لوگوں نے کر رکھا، ورنہ اصل معاملہ تھا توسع کا اور تخیر کا، کہ ان چیزوں میں دین نے کھلی چھٹی دی تھی کہ ایسے بھی کر سکتے ہیں، ایسے اذانیں بھی دونوں طرح کی سنت ہیں، ترجیح والی بھی دوسری یہ بھی سنت ہیں، مکہ میں وہ ہوتی رہی، مدینہ میں یہ ہوتی رہی، دونوں حضور کے حکم سے ہوتی رہی۔ اب خواہ بناتے ہیں کہ وہاں ابو محذورہ کو مغالطہ لگا ہوا تھا، یا بھائی اس کی اولاد بھی وہی اذان کہتی رہی دوہری، ایسا نہ کرے، یہ مانیں کہ وہ بھی آپ کے حکم سے ہے، یہ بھی آپ کے حکم سے، دونوں صحیح ہیں، جیسے کہ تحفۃ العازبی نے امام مبارک پوری نے فرمایا، یہ دونوں صحیح ہیں، یہ فعل مباح ہیں دونوں، دو طے کر رہے۔ جی فرمائیے۔ ایک چھوٹا سا سوال ہے جی فرمائیے کہ یوسف علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں کچھ۔ ہیلو جی جی وہ میں جواب دیتا ہوں یوسف علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں، مگر پہلے آپ لوگوں کے لیے ایک لطیفہ عرض کر دیتا ہوں کہ امام صاحب بھی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ابلیس کی بیوی کا نام کیا ہے، یعنی ایسے سوال جن کی ضرورت نہیں، تو امام نے اس کا جواب دیا کہ میں یار اس ولیمے میں شریک نہیں تھا، میں اس ولیمے میں شریک نہیں تھا، اس لیے میں نہیں جانتا۔ تو فضول سوالوں کا کوئی فائدہ نہیں، یوسف علیہ السلام کی بیوی، فلاں کی بیوی، نبی کی، ان کے ناموں سے کیا لیں گے؟ البتہ یہ ہے کہ لوگوں میں جو یہ مشہور ہو گیا نا کہ وہی عورت جو آپ کو ورگلانا چاہتی تھی زلیخا، اس سے آپ نے نکاح کیا، وہ جوان ہو گئی، یہ ہے افسانہ، یہ اسرائیلی روایتوں میں ملی۔ یہ لوگ جو نا آپ ایک بات کرتے ہیں اور جان چھڑا لینے کے لیے کہہ دیتے ہیں اسرائیلی روایتوں میں، بھائی اسرائیلی روایتیں بھی لکھی پڑی، یہ بائبل موجود ہے، کتاب پیدائش، یوسف علیہ السلام کا کتاب، وہاں کہاں ہے کہ اس عورت سے نکاح ہوا؟ پھر تالمود ہے جہاں سے زلیخا نام لیا، یہ تالمود ان کی حدیثوں کے مجموعے ہیں، وہاں بتایا کہ اس عورت کا نام زلیخا تھا، مگر انہوں نے بھی نہیں کہا کہ اس کا نکاح ہوا، جس سے نکاح ہوا وہ اور تورات میں اس کا حوالہ دیا، وہ جو مصر کا سب سے بڑا پیر تھا نا، مرشد، بادشاہ کے وقت کا حکمران تھا نا، جس کو وہ اپنا پیشوا مانتا تھا، پوتی فرا، اس کی بیٹی تھی آسنات۔ بادشاہ اتنا عقیدت مند ہوا اور ملک کا پیشوا بھی کہ اس پیشوا کی بیٹی آسنات یہ نام تھا، اس کے ساتھ شادی کی، پوتی فرا کی بیٹی تھی، اور اس سے 2 بچے افراہیم اور منسا پیدا ہوئے، یہ تورات میں موجود۔ مہربانی جی مولانا اقامت تو اذان اور